الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ موارد مالیہ مشروعہ و مباحہ میں سے تیسرے سورس آف انکم کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جو زکوٰۃ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور اسلامی معاشرے اور سوسائٹی پر زکوٰۃ کے اثرات کیا ہیں، غربت و افلاس کے سد باب کے لیے زکوٰۃ کتنا اہم کردار نبھا سکتا ہے، اس پر گفتگو ہو چکی، اور جمعرات کے درس میں قرآن کریم کی ان 2 آیات کا دراسہ کیا گیا تھا جن 2 آیات میں زکوٰۃ کو اس کے لغوی معنی پر محمول کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی نمو اور طہارت کا تھا، اسی طہارت پر دلالت کرنے والی 2 آیات قرآن کریم میں موجود ہیں، ان کا ہم نے دراسہ کیا تھا۔ یہ ایک ذیلی عنوان تھا۔ دوسرا ذیلی عنوان ہے الآیات الدالہ علی حکم الزکاۃ، زکوٰۃ کے حکم پر دلالت کرنے والی آیات۔ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت پہ تمام امت کا اجماع ہے۔ لہذا جو کوئی بھی زکوٰۃ کی فرضیت اور عدم فرضیت میں اختلاف کرے گا، انکار کی بات نہیں ہو رہی، مجرد اختلاف کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے تبدیع، تفسیق، تضلیل سب کچھ جائز ہے۔ جو شخص زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے کسی شبہہ کی بنیاد پہ یا کسی کے بہکاوے میں آ کر کے، تو ایسے لوگوں سے قتال بھی کیا جائے گا۔ اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت پر امت کا اجماع ہے، اس اجماع کا استناد کیا ہے، یعنی اجماع کا مستند کیا ہے، کیونکہ اجماع بغیر مستند کے قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مستند کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی بھی مسئلہ میں کہہ دیا گیا کہ امت کا اس مسئلہ کے جواز یا عدم جواز پر اجماع ہے، تو اب ہمیں کسی دوسرے دلیل کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اجماع بذات خود ایک دلیل ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ قرآن کریم میں جو آیات زکوٰۃ کے تعلق سے وارد تھیں، ان کو جب ہم نے اکٹھا کیا تو پایا کہ 15 آیات ایسی ہیں جو زکوٰۃ کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں اور زکوٰۃ کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔ 15 آیات کسی بھی چیز کے واجب یا فرض ہونے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے، لیکن مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 آیات ذکر کیے ہیں جو زکوٰۃ کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ آیات جو زکوٰۃ کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اگر ان کے صیغے کی طرف آئیں گے، ان کے اسالیب کی طرف اگر ہم دیکھیں گے، تو بعض آیات ایسی ملیں گی جن میں صراحتاً امر ہے، یعنی امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے،
لہذا قاعدہ یہ ہے کہ امر مطلق وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا اسلوب اپنایا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اور واجب کا اگر ہم ثمرہ دیکھتے ہیں تو واجب ایسا فعل ہے جس کے کرنے والے کی مدح و ستائش کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے۔ تیسرا اسلوب ایسا اپنایا گیا ہے جس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دھمکی دی گئی ہے اور ان کو وعید سنائی گئی ہے۔ اور واجب کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے کہ واجب کا امتثال نہ کرنے والے، واجب کے ترک کرنے والے وعید کے مستحق ہوتے ہیں۔ جس کام کے ترک کرنے پر شریعت نے وعید سنائی ہو یا عذاب کی دھمکی دی ہو تو یہ بھی وجوب کے اسالیب میں سے ایک اسلوب مانا جاتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کی بحث اصول فقہ میں گزر چکی ہے۔ اب آپ لوگ پڑھے ہوں گے تو اچھا ہے، نہیں پڑھے ہوں گے تو ذرا سا مراجعہ کر لیجئے۔ جماعت خامسہ میں اصول فقہ داخل ہے، اور جہاں پہ واجب کی بحث ہوئی ہے یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ اس درس کو 10-15 منٹ کے لیے سن سکتے ہیں کہ واجب پر دلالت کرنے والے کون سے اسالیب اور کون سے صیغے۔ سب سے پہلے ان اسالیب کا ہم تذکرہ کرتے ہیں جن میں صراحتاً امر وارد ہوا ہے، یعنی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے، اور اس واجب کا اثبات فعل امر کے ذریعہ سے کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کو قائم کیجئے۔ اقیمو فعل امر ہے، نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دو۔ آتو یہ فعل امر ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جو خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے ساتھ نماز کی ادائیگی کیجیے۔ محل شاہد وَآتُوا الزَّكَاةَ ہے، کیونکہ آتو یہ فعل امر ہے اور فعل امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، لہذا یہ آیت زکوٰۃ کے فرضیت پر دلیل ہے۔ کیسے دلیل ہے؟ کیونکہ آیت میں فعل امر وارد ہوا ہے، فعل امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجئے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیجئے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، اور جو بھی آپ اپنے نفس کے لیے پیشگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دے رہے ہیں، من خیر، کوئی بھی طاعت کا کام، کوئی بھی خیر کا کام، تجدوہ عند اللہ، تو اس خیر کے کام کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پائیں گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ آپ کرنے والے ہیں یا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے اور بخوبی دیکھتا ہے۔ اس آیت میں شباب ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، یعنی صلاۃ اور زکوٰۃ یہ خیر کے افعال میں سے
دو فعل ہیں، خیر کے اعمال میں سے زکوٰۃ بھی ہے اور صلاۃ بھی ہے۔ اب زکوٰۃ دینے سے اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہیں پر کہ جب ہم زکوٰۃ دے دیں گے تو پھر ہماری پراپرٹی میں نقص آ جائے گا، کمی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ نے اسی شبہے کے ازالہ کے لیے اور اسی وہم کے خاتمہ کے لیے کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ کہ اگر آپ 2.5% یہاں پہ نکال دے رہے ہیں زکوٰۃ میں سے تو یہ 2.5% آپ کا ضائع اور برباد نہیں جائے گا، بلکہ یہ آپ کا سیف ہے، آپ کا یہ سیو ہے۔ کس کے نزدیک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو توفیق دی مال کمانے کی، اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو طاقت اور قوت دی مال اکٹھا کرنے کی، ہمیں عقل دیا کہ ہم مال میں تصرف کیسے کریں کہ ہمارا بچ جائے، گھاٹا نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری چیزوں کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کی ملکیت میں تصرف کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس کی ملکیت میں آپ تصرف کر کے کچھ مال اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مال تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا خرچ کرنے کے لیے آپ خرچ کر دیے بس ہو گیا، نہیں، آپ خرچ کریں گے تو پھر اس کا بھی اجر آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اب جیسے میرا پیسہ ہو اگر خورشید کے پاس اور خورشید سے میں کہوں کہ اس ٹھنڈی کے موسم میں جو میرا آپ کے پاس 10,000 روپے ہے شیخ خورشید صاحب، شیخ خورشید، شیخ خورشید، تو جیسے میں خورشید کو کہوں کہ جو میرا 10,000 روپے آپ کے پاس ہیں، اس 10,000 روپے میں سے اس ٹھنڈی کے موسم میں 1,000 روپے آپ اپنے گاؤں کے کسی غریب کو دے دیجئے تاکہ وہ اپنے اوڑھنے بچھانے کا کوئی سامان یا پہننے کا کوئی سامان خرید لے۔ انہوں نے 1,000 روپے دے دیے تو اب خورشید مجھ سے کیا توقع رکھیں گے؟ یہی نا کہ ان کا جو 10,000 روپے میرے پاس تھا، 1,000 میں نے ختم کر دیے، 9,000 اور باقی، یا خورشید یہ توقع رکھیں گے کہ 1,000 روپے جو میں نے دے دیے ہیں وہ شیخ خالد 1,000 روپے مجھے بطور انعام بعد میں دیں گے؟ یہ توقع رکھنا درست ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جو ہم زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی امانت ہے، اس امانت کو ہم نے خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے انسانوں کی طرح سے کہ آپ ان کی امانت میں ان کے کہنے پر جو خرچ کیے پھر اس کو بھول جائیے کہ یہ مائنس ہو جائے، یہ پیسہ آپ کا محفوظ ہے، اس کی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ اس لیے کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ کتنا ٹائم ہو گیا شباب؟ چلیے اب اس درس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، باقی جو آیات ہیں ان کا دراسہ کل انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔